بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ گرمیاں رخصت ہو رہی تھی اور موسم سرما کی آمد سے پہلے خنک ہواؤں کے چلنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ کچن کی بیرونی کھڑکی میں رکھے پودے کے گملے سے سرد ہوا ٹکرا کر پورے صحن اور کچن میں پھیل رہی تھی۔ چولہے پر چائے کا پانی رکھا تھا۔ وہ دادا ابا کے لیے چائے کے ساتھ 2 سلائس رکھ کر دادی امی کی تلاوت سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جو صحن میں بچھے تخت پر بیٹھی قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی۔ دور کی نظر کمزور تھی لیکن قریب کی نظر بالکل ٹھیک تھی۔ روزانہ تلاوت وہ بغیر اینک لگائے کیا کرتی تھی۔ سرد ہوا کے جھونکے میں سامنے نظر آتی برف سے ڈھکی چوٹیوں کی خوشبو شامل تھی۔ اس نے کپ کپی سی لے کر شال شانوں کے گرد لپیٹی۔ مہم بیٹا آ جاؤ ناشتہ لے کر۔ دادی امی قرآن شریف طاق میں رکھ چکی تھی اور اب دادا ابا بھی سین میں بیٹھ گئے تھے۔ بیرونی دیوار سے لپٹی جھومر بیل سرد ہوا کے دوش پر رقص کرتی گنے چنے پھول نچھاور کر رہی تھی۔ وہ ناشتے کی ٹرے لے کر آئی تو دادا ابا دادی امی سے کسی بات پر الجھ رہے تھے۔ یہ دونوں کا معمول تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے الجھنا، لڑنا اور پھر ایک دوسرے کو منا لینا۔ اور سچ بھی تھا، اس چھوٹے سے گھر میں رونق بھی انہی دونوں کے دم سے تھی۔ کیا ہو گیا؟ صبح صبح کس بات پر الجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس نے کیتلی سے چائے نکالتے ہوئے پوچھا تو دونوں ہی مسکرا دیے۔ کیا بات ہونی ہے بیٹا، موسم بدل رہا ہے، کہہ رہی ہوں کہ عظیم کو بلا کر بازار کا چکر لگا کر آئیں، اپنا کوٹ اور گرم ٹوپی لے لیں۔ پچھلے سال کی 2 ٹوپیاں ہیں، ایک نئی آ جائے گی تو اچھا رہے گا۔ لیکن مانتے ہی نہیں۔ دادی اماں نے اپنا چائے کا کپ لے کر تکیے سے پشت ٹیک لگائی۔ یہ ان کا مخصوص انداز تھا۔ وہ آرام سے چسکی بھر بھر کر چائے پیتی تھی اور ان کے اس معصوم انداز پر مہم کو بہت پیار آتا تھا۔ یہ بے فکری، یہ سکون ہی تو ان کے چہرے پر دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ فکر نہ کریں دادی، مجھے کل بازار کا چکر لگانا ہے، گروسری ختم ہے، پھل بھی ختم ہو گئے ہیں، آج چکن اور مٹن کا بھی ایک پیکٹ رہ گیا ہے۔ کل صبح سیلری ملے گی تو انشاءاللہ میں سارا کے ساتھ بازار کا چکر لگاؤں گی۔ وہ خود بھی چائے پینے لگی۔ برفانی چوٹیوں کے پیچھے سے سورج کی شعائیں نکلنے لگیں۔ ایک دم سنہری اجالا پھیل گیا۔ اور تمہیں بھی کتنی مرتبہ کہا ہے کہ اپنا بھی سوچو۔ کل بھی حماد کا فون آیا تھا، تمہارا پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا سو رہی ہے، تم غلط کر رہی ہو ماہم۔ دادی اماں کی وہی بات جسے سن کر اسے غصہ آ جاتا تھا۔ ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے دادی امی، میں حماد سے بات کر چکی ہوں، رات فون آیا تھا اس کا، ہو گئی بات۔ وہ سر جھکا کر چائے پینے لگی۔ چھٹی کا دن تھا، گھر کے بہت سارے کام نپٹانے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اس کے چہرے کا سکون بتا رہا تھا کہ دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر دادا اماں خبرنامہ لگا کر بیٹھ گئے۔ دادی اماں بھی اپنی اون سلائیاں لے کر بیٹھ گئی۔ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا سویٹر اور مفلر بنانا۔ وہ بھی منع نہیں کرتی تھی، ان کا دل لگا رہتا تھا، مصروف رہتی تھی۔ ہفتہ بھر کے کپڑے دھو کر وہ کچن میں آئی کہ فون آ گیا۔ ماما کا نمبر دیکھ کر وہ سمجھ گئی کس مقصد سے فون کیا ہوگا۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام۔ کہاں ہو تم ماہم؟ کب سے فون کر رہی ہوں لیکن تم فون نہیں اٹھا رہی۔ لینڈ لائن پر کروں تو تمہارے دادا ابا ہیلو ہیلو کر کے فون رکھ دیتے ہیں۔ ماما کے لہجے کی سختی اسے کبھی اچھی نہ لگی۔ نرم گفتیاری کیا ہوتی ہے انہیں معلوم ہی نہیں تھا۔ دادا ابا بہت اونچا سنتے ہیں، انہیں آواز نہیں آئی ہوگی۔ آپ کہیں میں سن رہی ہوں۔ وہ کھانے کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی۔ رات کو حماد کا فون آیا تھا، کیا کہا ہے تم نے اس سے؟ ان کے لہجے سے عجیب سی نفرت نمایاں تھی۔ وہی جو اس نے آپ کو بتایا ہوگا، وہ اگلے مہینے آنے اور شادی کا کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میں دادا ابا اور دادی امی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تم اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے میری طرف سے آزاد ہو۔ اس نے کوئی بھی جواب دیے بغیر فون بند کر دیا۔ میرا خیال ہے یہی اس کا جواب تھا، وہ اپنے لیے مجھ سے بہتر کوئی دیکھ لے گا۔ وہ مصروف انداز سے بولی، تمہارا دماغ واقعی چل گیا ہے ماہم، تم ان انجان بوڑھا بوڑھی کی خاطر اپنا مستقبل کیوں خراب کر رہی ہو؟ کہاں سے ملے گا حماد جیسا شخص؟ اور پھر 8 سال ہو گئے منگنی کو، خوش تھی نا تم اس منگنی سے؟ پھر اب ایسا کیا ہو گیا کہ کون سا خزانہ ان دونوں نے تمہیں دے دیا کہ تم ان کی خاطر اپنی منگنی ختم کرنے پر بھی تیار ہو؟ وہ پھٹ پڑی۔ مہم کا ضبط بھی جواب دے گا، کتنی بار کہا ہے آپ سے ماما کہ وہ انجان نہیں ہیں، میرے دادا ابا اور دادی امی ہیں، ان کا اس بھری دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں۔ دادا ابا ہارٹ پیشنٹ ہیں اور دادی امی کو بھی میری ضرورت ہے۔ ماما یہ سب میری خوشی ہے، اور پلیز مجھے نہیں ضرورت حماد کے ساتھ کی، مجھے خود غرضی کے رشتے نہیں بنانے۔ اس نے بات مکمل کر کے فون بند کر دیا۔ آسمان گہرے سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، یک بستہ ہوائیں موسم کی تبدیلی کا پیغام لائی تھی۔ وہ ساری گروسری کچن کیبنٹ میں رکھ کر کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب سارا آ گئی۔ وہ اس کے اور دادی امی کے سردیوں کے کپڑے درزی سے لے کر آئی تھی۔ بڑی خوشبو آ رہی ہے، کیا پکا رہی ہو؟ وہ ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر شاپنگ بیگ پھینک کر ڈھیر ہو گئی۔ پلاؤ پکا رہی ہوں اور ساتھ کباب، دادا ابا کو بہت پسند ہیں۔ وہ کپڑے دیکھنے لگی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں کھانا کھا کر جاؤں گی۔ میں بھی عدنان کو فون کر کے کہہ دیتی ہوں، وہ ویسے بھی اپنی ماما کی طرف جا رہا تھا۔
اسے کہتی ہوں کہ وہ ذرا دیر سے آئے، تم ذرا جلدی کھانا لگا لینا، پتہ ہے نا اس کا گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ لے تو اٹھانے کا نام نہیں لیتا۔ اس نے ٹی وی آن کیا۔ دادا ابا مغرب کی نماز پڑھنے مسجد چلے گئے۔ دادی امی ان کے پاس آ بیٹھیں۔ سارا تیل لے کر دادی امی کے آگے بیٹھ گئی۔ جب تک مہم کھانا لگاتی ہے آپ اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اپنی اس پوتی کے سر میں بھی مالش کر دیں۔ قسم سے لوگوں کے بدتمیز اور شرارتی بچوں کو پڑھا پڑھا کر خشک ہو گئی کھوپڑی۔ سارا کی بات سن کر وہ مسکرا کر اس کے سر میں مالش کرنے لگی۔ یہ کیا بچپنا ہے سیدہ آپا، میں 2 بار آ چکی ہوں اور مہم اب وہاں جا کر اس کے قصبے ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھ گئی ہے۔ انجم کا غصہ غروت پر تھا۔ ارشد بھائی بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ ان کا گھر نہیں انجم، دراصل وہ خاتون فریدہ آنٹی مہم کی دادی کی بہترین سہیلی تھی۔ مہم کی دادی کی زندگی میں ہی فریدہ آنٹی اور سعادت انکل کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا جب ان کا بیٹا، بہو، پوتا اور ایک بیوہ بیٹی طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ فریدہ آنٹی کے بھائی کی فیملی شاید امریکہ میں تھی اور سعادت انکل کی ایک ہی بہن تھی جس کی وفات بہت پہلے ہو چکی تھی، وہ بھی بے اولاد تھی۔ ایسے میں میری ساس نے اپنی سہیلی اور ان کے شوہر کو بہت سہارا دیا۔ مکان تو ان کا ذاتی شہر میں بھی تھا، لیکن جب سعادت انکل کو ہارٹ کا مسئلہ ہوا تو پیسوں کی ضرورت پڑی۔ تب سعادت انکل کے کہنے پر ہی مکان بیچ کر یہ لوگ کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے اور مکان سے ملنے والی رقم بینک میں رکھ دی تاکہ گزر بسر کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وہ بولنے پر آئی تو سب بتاتی چلی گئیں۔ ایک بار مہم اپنی دادی کے ساتھ ان کے گھر بھی گئی تھی۔ واپس آ کر میری ساس مرحومہ کو سہیلی کا غم کھانے لگا کہ بیچاری اس بڑھاپے میں اس غم کو دل میں دبائے کیسے جی رہی ہیں جس کا سارا خاندان ختم ہو گیا۔ وہ بیچاری اپنے گھر سے بھی گئی اور اب کرائے کے گھر میں اس ضعیفی میں گھر کے سارے کام کاج بھی سے خود کرنے پڑ رہے ہیں۔ بس تبھی سے انہوں نے اپنے میکے سے ملنے والا مکان جو شمالی علاقے میں ایک قصبے میں تھا اپنی سہیلی کو دے دیا تاکہ وہ تر و تازہ اور کھلی آب و ہوا میں سانس لے سکے اور کرائے کے جھنجٹ سے بھی بچ جائے۔ وہ دونوں بھی چلے گئے اور وہاں خوب دل لگا لیا۔ مہم کی دادی مہم کو ساتھ لے کر گئی۔ وہ جب وہاں سے واپس آئی تو وہی ان کی تنہائی کا غم۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے یہاں اس گھر میں کمرہ دے دوں۔ بات کرتے ہوئے ان کے لہجے میں نفرت شامل ہو گئی جس کو انجم نے بھی محسوس کیا تھا۔ مجھ سے یہ نہیں ہوا، میں کیسے انجان لوگوں کو گھر میں رکھ لیتی۔ آج کل تو ملازم رکھتے ہوئے چھان پھٹک کرنی پڑتی ہے۔ میں نے صاف کہہ دیا دارالامان ہے وہاں جا کر رہیں، کسی اولڈ ہوم میں چلے جائیں۔ لیکن مہم اور اس کی دادی تو خدمت خلق کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ مہم کی دادی تو چلی گئی لیکن اپنی سہیلی سے متعلقہ ساری ذمہ داریاں مہم کو سونپ گئی اور مہم بھی دل و جان سے دادی اماں اور دادا ابا کی خدمت میں جت گئی۔ اپنا گھر چھوڑ کر ان کے ساتھ رہنے لگی اور وہ اور تو اور وہاں جاب بھی کر لی اور ہمارے سے بھی عجیب الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اس لڑکی کا۔ سعیدہ نے ساری داستان کہہ سنائی۔ سب تو جانتی ہے آپا، لیکن حماد کہہ رہا ہے کہ شادی جلدی کریں اور مہم کسی صورت ان بزرگوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں فریدہ آنٹی اور سعادت انکل سے بات کرنی چاہیے کہ وہ اسے سمجھائیں۔ ان کی خدمت اور تنہائی کے خیال سے وہ اپنا مستقبل خراب کر رہی ہے۔ کون کرے گا اس سے شادی؟ انجم کو بھی شدید غصہ تھا۔ حماد بتا رہا تھا کہ مہم نے اس سے کہا ہے کہ اگر وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے اس کی مجبوری سمجھے یا اس کے دادا دادی کو قبول کر لے یا پھر اس کا خیال دل سے نکال دے۔ انجم بیگ اٹھا کر جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ آپ خود جا کر سعادت انکل اور فریدہ آنٹی سے بات کریں۔ اگر وہ کوئی ملازم افورڈ کر سکتے ہیں تو مہم کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر مہم خود ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی تو مجھے صاف جواب دے دیجیے گا۔ مجھے اور میرے بیٹے کو بھی کوئی شوق نہیں نئی نئی رشتہ داریاں بنانے کا۔ بہو کے ساتھ اس کے منہ بولے دادے اور دادی کی ہمیں کسی صورت گوارا نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بات کر کے چلی گئیں۔ وہ اسکول سے آئی تو دادا ابا اور دادی امی کچھ پریشان نظر آ رہے تھے۔ ڈرائنگ روم کی میز پر چائے اور بسکٹ جوں کے توں رکھے تھے۔ وہ سمجھ گئی کہ کوئی آیا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں دادی امی نے خود ہی چائے بنا لی تھی۔ کوئی آیا تھا کیا؟ وہ سمجھ تو گئی تھی کہ کون آیا ہوگا، پھر بھی سرسا پوچھ لیا، تمہارے گھر سے تمہاری امی اور چاچی آئی تھی تمہیں لینے کے لیے اور ہم سے درخواست کرنے آئی تھی کہ ہم تمہیں سمجھائیں۔ بیٹا ہمیں ان کے سامنے شرمندہ نہ کرو۔ دادی امی رو دیں۔ وہ انہیں ساتھ لگائے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ شرمندہ تو میں ہوں، آپ کے سامنے دادی امی، میرے گھر والوں کے نزدیک انسانیت کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، وہ کچھ ایسا غلط نہیں کہہ رہے۔ تمہارے مستقبل کا سوال ہے، تم ہمارے لیے یوں ہی پریشان ہو رہی ہو۔ اگر دادا ابا دل کے مریض نہ ہوتے، دادی امی، تو میں بالکل فکر نہ کرتی، لیکن پلیز آپ خاموش رہیں، مجھے وہ کرنے دیں جو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے۔ وہ بات ختم کر کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ خنک ہواؤں کا راج تھا۔ یک بستہ ہوائیں موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ تھی۔ وہ کاپیاں چیک کر رہی تھی جب سارا کی آمد ہوئی۔ سامنے والا گھر کرائے پر چلا گیا ہے۔ وہ اندر گھسی، اس کے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ تھا۔ چٹخارے لیتی گردن گھما کر سڑک پر رکے لوڈر کو دیکھنے لگی۔ اچھا، مجھے نہیں پتا، وہ مصروف انداز میں بولی۔ کاپیوں کا ڈھیر اس کے سامنے تھا جو اسے چیک کرنا تھا۔ ابھی آتے ہوئے نظر پڑی، ایک لڑکا ٹائپ آدمی ہے
اور ایک لڑکی ٹائپ عورت، بچے نہیں ہیں شاید۔ وہ مکمل جائزہ لے رہی تھی۔ اچھا، اس کا وہی مصروف انداز تھا۔ لگتا ہے بہت کام ہے آج، بہت الجھی ہوئی، بہت مصروف لگ رہی ہو۔ وہ وہیں بیٹھ گئی، چپس کا پیکٹ اس کے سامنے کیا، وہ بھی کاپیاں ایک طرف رکھ کے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہاں، بہت الجھن ہے سارا۔ امی اور چاچی چاہ رہی ہیں کہ میں ان کی طرح بے حسی دکھاؤں۔ مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کہ میں انسانیت کے تقاضوں کو بھلا کر اتنی خود غرض بن جاؤں۔ اگر دادا ابا دل کے مریض نہ ہوتے تو شاید میں ایسا سوچ بھی لیتی، لیکن وہ روحانسی ہوئی۔ اف چھوڑو، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ حماد بھی خود غرضی دکھا رہا ہے۔ اگر اسے تم سے محبت ہے تو وہ تمہاری بات سمجھے گا اور ان دونوں کے اس مسئلے کا کوئی مناسب حل ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں ان سے رشتہ بنانا ساری عمر کا روگ ہوتا ہے۔ سارا نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ سہ کہہ رہی ہو تم، اب مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہی ہوگا، ایسا فیصلہ جس پر مجھے کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ وہ مطمئن ہو گئی اور دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ بس اب خوش ہو جاؤ۔ وہ دونوں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مہام ابھی تک سکول سے نہیں لوٹی تھی۔ مہم کے گھر سے اس کی ماں اور چچی آئی تھی، اسے واپس لے جانا چاہتے تھے۔ دیکھیں آنٹی، آپ کی رہائش کا مسئلہ تھا، وہ حل ہو گیا۔ آپ لوگ اپنا گھر اس رقم سے چلا سکتے ہیں جو آپ کو اپنا گھر بیچ کر ملی، اور ہم لوگ کسی بھی مالی مشکل میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ بس آپ لوگ مہم کو گھر واپس بھیج دیں۔ وہ بتا چکے تھے کہ وہ دونوں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار مہم سے اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں، لیکن وہ ان کو کوئی بات بھی سننے پر آمادہ نہیں تھی۔ گھڑی کی سمت دیکھتے ہوئے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ تبھی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ دادا ابا کی دوائیاں، ڈرائی فروٹ اور دادی امی کی گرم شال کا بیگ اٹھائے۔ جب وہ گیراج میں گھسی تو ان کی گاڑی دیکھ کر سمجھ گئی کہ آنے کا مقصد کیا ہے۔ سلام کا جواب دے کر وہ وہیں بیٹھ گئی اور سوچ رہی تھی کہ اب خود بات کرے گی۔ حماد کا فون آیا تھا۔ اس نے وارننگ دی ہے کہ کل شام کو وہ گھر کے نمبر پر فون کرے گا اور تم سے بات کرے گا، مطلب کہ تم گھر واپس چلو ماہم۔ ماما نے اسے شانے سے تھام کر ساتھ لگایا۔ آپ نے ماموں ممانی کو فون کیا کہ نانو کو چھوڑ کر واپس پاکستان آ جائیں، یا پھر نانو کو کہا کہ ماموں ممانی کو اس وقت مشکل وقت میں جب ممانی سخت بیمار ہیں چھوڑ کر واپس آ جائیں؟ نہیں نا، تو ماما آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو اپنوں کا ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اپنوں کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر ان کے گھر میں اتنی جگہ نہیں تو میرے دل میں بھی ان کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اور یہ بات آپ حماد سے بھی کہہ دیں، شاید وہ یہ بات بھول چکا ہے کہ بڑھاپا اس پر بھی آنا ہے، ضعیفی کے غم اسے بھی لگنے ہیں۔ بلکہ میں حماد تک کہاں جا رہی ہوں، یہ بات تو آپ بھی بھول چکی ہیں۔ وہ بات مکمل کر کے پلٹ گئی۔ بری بات ہے مہم بیٹا، اپنی ماں سے ایسے بات نہیں کرتے۔ ہم دونوں اکیلے نہیں ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ ہے اور اللہ ہے ہمارے ساتھ۔ آپ لوگوں نے رہائش کا انتظام کر دیا، یہی احسان بہت ہے بیٹا۔ اب ہماری خاطر اپنی زندگی خراب نہ کرو، زندگی کے ساتھی کو ناراض نہ کرو۔ دادی امی کی آواز پر اس کے قدم جمے۔ انہیں مزید کچھ کہنے سے روکنے کے لیے وہ بولی، بات آپ لوگوں کی نہیں ہے دادی امی، بات میرے دل کی ہے۔ مجھے حماد کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، نہیں پسند وہ مجھے۔ اور ماما آپ لوگ کھانا کھا کر جائیے گا۔ اس نے جو بات کی تھی سب خاموش رہے۔ وہ دونوں اس کے کمرے سے نکلتے ہی اٹھ گئیں۔